بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا 9واں درس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلامی ریاست کے استحکام کے لیے پہلا اقدام۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے اس وقت روئے زمین میں سب سے پہلا دارالسلام وجود میں آیا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ اسلامی ریاست اپنے بانی امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں قائم ہونے والی ہے۔ یعنی ہجرت مدینہ کے بعد اسلام نے ایک نئی کروٹ لی، مسلمانوں کی زندگی ایک نئے معاشرے میں، ایک نئے دور میں اس نے قدم رکھا۔ اور اس موقع پر غور کیا جائے تو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے والے مہاجرین نے کسی دولت یا سربلندی کی تلاش میں اپنا وطن چھوڑ کر نہیں آئے تھے۔ اسی طرح انصار، جنہوں نے مہاجرین کا استقبال کر کے اپنے قوم کی دشمنی مول لی تھی اور اپنے جانیں خطرے میں ڈالی تھی، یہ سب اس لیے نہیں تھا کہ بس یہاں کسی طرح مسلمان اپنی زندگی گزار لے، بلکہ مہاجرین اور انصار دونوں کا مقصد یہی تھا کہ وہ وحی الہی سے روشنی حاصل کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لائے اور اس روئے زمین پر ایک اسلامی فلاحی ریاست قائم ہو، جس کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین مختلف اعتبار سے کوششیں کر رہے تھے۔ گویا یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ روئے زمین پر ایک اسلامی ریاست بن چکا تھا۔ چنانچہ اس موقع پر اسلامی معاشرے کی تشکیل کی گئی، معاشرتی نظام، تعلیم و تربیت کا نظام اور اسلامی ریاست میں داخلی امن کا نظام، اسی طرح اسلامی ریاست کے پڑوس میں آباد قبائل سے دفاعی معاہدوں کا نظام سب طے کر لیا گیا۔ یہ سب کچھ طے ہو جانے اور منظر عام پر آ جانے کے بعد اس ریاست کو 3 اطراف بلکہ اندر سے بھی خطرات پیش آئے۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ المنورہ تشریف لاتے ہی ابتدائی طور پر ایسے مضبوط اور مستحکم بنیادوں پر اس اسلامی ریاست کے قیام کے لیے سرگرم ہو گئے، اور ابتدائی طور پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ اقدامات کیے جو ایک اسلامی ریاست کے استحکام کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ترجیحی بنیادوں پر امت کے بنیادی ستونوں کی تعمیر کا آغاز کیا۔ وہ بنیادی اقدامات کیا تھے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے قیام کے لیے کوششیں کی؟ تو یاد رکھے کہ ایک اسلامی ریاست کی 3 اہم اور بنیادی ضرورتیں ہیں۔ پہلے نمبر پر اللہ کے ساتھ صحیح تعلق کا نظام ہو، دوسرے نمبر پر آپس میں صحیح تعلق کا نظام ہو، تیسرے نمبر پر غیر مسلموں کے ساتھ صحیح تعلق کا نظام ہو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں آنے کے بعد ابتدائی طور پر ان 3 مقاصد کے لیے 3 اقدامات کی۔ پہلا مقصد کہ مسلمانوں کا اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، اس مقصد کے لیے آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ دوسرا مقصد کہ مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق باہمی مضبوط ہو، اس کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواقعات یعنی بھائی چارگی قائم کی۔ تیسرا مقصد کہ مسلمانوں کا غیر مسلموں کے ساتھ تعلق درست ہو، اس کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے میثاق مدینہ کی بنیاد پر سب کو جمع کیا۔ گویا اسلامی ریاست کے ابتدائی دور اور اس اسلامی مملکت کو مستحکم کرنے کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ 3 اقدامات کیے، جس میں سب سے پہلا اقدام آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کیا کہ مسجد کی تعمیر شروع فرمائی تاکہ اس میں اسلامی شعائر قائم کیے جا سکے اور وہ نمازیں قائم ہو سکے جو انسان کو رب ذوالجلال سے جوڑتی ہے، دنیا کی آلائشوں سے دل کو پاک اور صاف کرتی ہے اور زندگی کے مکر و فریب سے نجات دلاتی ہے۔ گویا مسجد کی تعمیر اسلامی معاشرے کی تاسیس کی اولین اور اہم بنیاد ہے۔ اسلامی معاشرے کو اسی صورت میں رسوخ، دوام اور استحکام مل سکتا ہے جب وہ اسلام کے نظام، عقیدہ اور آداب کا التزام کرے، اور یہ سب چیزیں مسجد کی روح اور اس کے نظام سے وجود میں آتی ہے۔
اسلام کے نظام اور آداب کا تقاضا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان ان کے مختلف احوال اور معاملات میں مساوات اور عدل کی روح پروان چڑھے، اور یہ تعلق اپنے اعلیٰ شکل میں مسجد ہی میں نشو و نما پاتا ہے۔ مسلمان جب تک روزانہ متعدد مرتبہ اللہ کے گھر میں باہم اس طرح نہ ملے کہ ان کے درمیان جاہ، مال اور حیثیت کا فرق اٹھ چکا ہو، تو اس وقت تک ان کے درمیان باہم الفت و محبت اور اخوت کی روح نہیں پیدا ہو سکتی۔ جب تک مسلمان روزانہ اس حال میں باہم نہ ملے کہ وہ رب ذوالجلال کے سامنے صف بستہ کھڑا ہو، ایک ساتھ اپنے رب کے سامنے ایک ساتھ سجدہ کرے، کیونکہ اسلام کے نظام اور آداب کا تقاضا ہے کہ مسلمان مستحکم وحدت کے سانچے میں ڈل جائے اور مسلمانوں کا آپس میں ربط اور تعلق پیدا ہو، جس کے لیے اسلامی معاشرے میں مسجد کی بنیاد ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر معاشرے کے مختلف گوشوں میں ایسی مسجدیں قائم نہیں ہوگی جن میں اکٹھا ہو کر مسلمان اللہ کے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جان سکے تاکہ علم و معرفت کے ساتھ انہیں مضبوطی سے تامے رہے، تو ان کی وحدت پارا پارا ہو جائے گی اور بہت جلد خواہشات نفس ان میں تفرق ڈال دیں گی۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مسلمانوں میں آپس میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے اور ان کو آپس میں جوڑنے کے لیے سب سے پہلا اقدام یہ کیا کہ مسجد کی تعمیر کی، تاکہ مسلمانوں کا ایک مرکز ہو جہاں سب مسلمان جمع ہو، اجتماعی طور پر عبادت کا اہتمام ہو، تعلیم و تربیت کا نظام ہو اور آپس میں ان کے تعارف کا ماحول بھی ہو۔ چنانچہ ہجرت کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں قیام پذیر تھے تو اس عرصے میں نماز کی ادائیگی کی کوئی خاص جگہ نہیں تھی، کہیں پر بھی نماز ادا کر لیا کرتے تھے۔ بالآخر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد نبوی کی تعمیر کا ارادہ فرمایا تو اس جگہ کے بارے میں پوچھا جہاں آ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اونٹنی بیٹی تھی۔ آپ نے پوچھا یہ جگہ کس کی ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ یہ سہل اور سہیل نامی دو بھائیوں کی جگہ ہے، ان کی زمین ہے۔ چنانچہ جب انہیں معلوم ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ زمین مسجد کی تعمیر کے لیے چاہیے تو انہوں نے بلا قیمت وہ جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کرنا چاہیے، مگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے قبول نہیں فرمایا اور قیمت ادا فرما کر اس زمین کو خرید لیا اور پھر مسجد نبوی کی تعمیر وہاں پر فرمائی۔ زمین خریدنے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس میں تعمیر کا آغاز کیا تو اس تعمیر کا یہ پہلو قابل غور ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس میں بنفس نفیس شریک رہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ہمراہ اس مسجد کی تعمیر میں عملی طور پر آپ نے خود حصہ لیا اور آپ نے اپنے آباء و اجداد حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت کو زندہ کیا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تعمیر کر رہے تھے اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام ان کے ساتھ مدد کر رہے تھے اور دونوں اللہ سے دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہمارے جانب سے اسے قبول فرما۔ تو گویا مسجد تعمیر کرنا یہ انبیاء کا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں آنے کے بعد اسلام کی پہلی مسجد مسجد قباء کی تعمیر کی، اس کے بعد پھر اب مسجد نبوی کی تعمیر میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام بنفس نفیس خود شریک ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ جس طرح آج کل کے رہنما یا قائد ابتدا میں آ کر جو ہے ربن کاٹ لیتے ہیں یا ایک کدال کی ابتدائی ضرب لگا دیتے ہیں، بس صرف ابتدائی طور پر اپنا کریڈٹ حاصل کرنے کے لیے کر لیتے ہیں، باقی سارا کام عوام سے لیتے ہیں اور فائدے سارے خود وہ قائدین حاصل کر لیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسا نہیں کیا، بلکہ عملی طور پر آپ خود اس تعمیر میں شریک ہوئے، جس کے ذریعے سے آپ نے امت کو سبق دیا کہ امیر اور مامور، قائد اور کارکن، امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ کے ہاں سب کی ایک ہی حیثیت ہے، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر سوائے تقوی کے اور کوئی فضیلت حاصل نہیں۔
چنانچہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس مسجد کی تعمیر کے لیے دور دور سے پتھر لا رہے تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام خود بھی ان کے ساتھ پتھر اٹھا کر لا رہے تھے، اور اس موقع پر آپ فرماتے جاتے هذا الحمال لا حمال خیبر هذا ابر لربنا واطہر، یہاں ہم جو کچھ اٹھا رہے ہیں وہ تجارت کی ان اشیاء سے مختلف ہے جو خیبر سے لائی جاتی ہے، یہ ہمارے رب کے نزدیک ان اشیاء سے بہتر اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فانصر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ آخرت کی بلائی اور خیر کے سوا کوئی خیر اور بلائی نہیں، پس تو انصار اور مہاجرین کی مدد فرما جو صرف آخرت کی بلائی اور خیر کے طلبگار ہے۔ اس موقع پر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ دعائیہ کلمات سن کر اور آپ کو عملی طور پر اس تعمیر میں دیکھ کر کہنے لگے لئن قعدنا والنبی یعمل لذلک منا العمل المضلل، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کہنے لگے اگر ہم بیٹھ جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کرے تو ہمارا یہ عمل یعنی بیٹھ جانا بہت ہی برا کام ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام کرے اور ہم بیٹھے رہے تو یہ ایک گمراہ کن عمل ہوگا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ شعر پڑھتے جاتے لا یستوی من یعمر المساجد یدأب فیہا قائما وقاعدا ومن یرا عن الغراب حائدا، مسجد کی تعمیر کرنے والے اور ان میں ہمیشہ قیام و قعود کرنے والے اور مٹی سے بچنے والے دور بھاگنے والے برابر نہیں ہے، یعنی جو شخص اٹھتے بیٹھتے تعمیر مسجد میں سرگردہ ہے اور وہ شخص جو کپڑوں سے مٹی اور غبار کو بچاتا ہے، دونوں برابر نہیں ہے۔ گویا اس طریقے پر مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ یہ مسجد اپنی سادگی میں بے مثال تھی، کچھ اینٹوں کی دیواریں تھی، کھجور کے تنوں کے ستون تھے اور کھجور ہی کے شاخوں کے اور پتوں کی چھت، بعض کہتے ہیں کہ چھت ہی نہیں، جب بارش ہوتی تو پانی اندر آ جاتا۔ اس کے بعد چھت کو گارے سے لیپ دیا گیا۔ اس ابتدائی تعمیر میں مسجد کے 3 دروازے رکھے گئے، ایک دروازہ ادھر سے جس جانب اب قبلے کی دیوار ہے، دوسرا مغرب کے جانب میں جسے اب باب الرحمہ کہتے ہیں، اور تیسرا دروازہ جس سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لاتے تھے جسے اب باب جبرائیل کہتے ہیں۔ اس طرح یہ مسجد جس کے قبلے کا رخ بیت المقدس کی طرف رکھا گیا جو اس وقت مسلمانوں کا قبلہ تھا، یہ مسجد نبوی تعمیر ہوئی، اور اس کے ساتھ ایک چبوترا بھی بنایا گیا جو صفہ کے نام سے مشہور تھا، جہاں صحابہ کرام آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اب اس مسجد میں اور اس مدرسے میں کیا ہوتا تھا، کیا احکامات اور کیا علوم پڑھائے جاتے تھے، اس کا تفصیلی ذکر انشاءاللہ اگلے درس میں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی مساجد اور مدارس کی تعمیر کرنے والا بنائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔